الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر بہت بڑا کرم کیا کہ اپنے پاک گھر میں ایک اہم عمل جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرا جو آج کا موضوع ہے وہ والدین کے حقوق سے۔ آج جس طریقے سے پوری دنیا میں کرونا وائرس سے انسان پریشان ہے، اس سے کہیں زیادہ والدین اپنے اولاد سے پریشان ہیں۔ والدین آج اتنا پریشان ہو چکے ہیں کہ وقت کے امام کے پاس جاتے ہیں، کسی صوفی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بات کو مانتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہارے لیے جنت بھی ہے، وہی تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد فرما بردار ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے کہنے پر چلتا ہے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص جنت میں جائے گا۔ اور جو فرزند، جو اولاد نافرمانی کرتا ہو، نافرمان ہو، والدین کو ستاتا ہو، گالیاں دیتا ہو، پریشان کرتا ہو، تو ایسے شخص میرے عزیز ساتھیوں جہنم میں جلے گا۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب کو والدین کی حقوق اور اس کی خبرگیری اور اس کے رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں ہر وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ والدین اتنی بڑی نعمت ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ درس حدیث پڑھا رہے تھے اپنے طلباء کو، اور اچانک ایک بڑھیا آئی اور اپنے پیر سے چپل اتار کر حضرت کے سر پر مارنے لگی۔ اتنا مارا وہ خود پریشان ہو کر چلی گئی۔ جب وہ سر پر، حضرت مولانا کے سر پر چپل مار رہی تھی، تو حضرت اس بڑھیا کے قدموں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو جب وہ بڑھیا چپل مار کر واپس چلی گئی، شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کو وہ بڑھیا مارتی رہی اور آپ خاموش رہے، آپ اجازت دیں تو ہم اس کو پھونک مار کر ہلاک کر دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نے فرمایا کہ نہیں میرے عزیز طلبہ، یہ بڑھیا کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں ہے جو غیر اسلام میں ہے، انہوں نے ایمان نہیں لایا اور ہم ایمان لے آئے، ہمارے ایمان لانے کے سبب یہ ہم سے ناراض ہے، یہ مار کر مجھے اپنی بھڑاس نکالتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، طلبہ نے کہا حضرت سے کہ حضرت اچھا ایک بات بتائیے کہ جب وہ بڑھیا آپ کے سر پر چپل مار رہی تھی تو آپ اس کے قدموں کی طرف ادھر ادھر کیا دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو میں اپنی جنت کو دیکھ رہا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو ترنم میں حضرت والا کی وہ بات سناؤں، اس سے پہلے کہ آپ سب یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے۔ تو حضرت نے کہا کوئی خزانہ نہ، کوئی خزانہ نہ دولت تلاش کرتا ہوں، کوئی خزانہ نہ، کوئی خزانہ نہ دولت تلاش کرتا ہوں۔ ختم بیٹھ گئی، ٹھیک سے کرو۔ کوئی خزانہ نہ دولت تلاش کرتا ہوں، کوئی خزانہ نہ دولت تلاش کرتا ہوں، میں ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں، میں ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں، میں ماں کے قدموں میں۔ میرے خدا کوئی مہمان بھیج دے گھر میں، میرے خدا کوئی مہمان بھیج دے گھر میں اپنی رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں، میں اپنی رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں، کوئی خزانہ نہ۔ پھر آج میں نے محبت سے ماں کو دیکھا ہے، پھر آج میں نے محبت سے ماں کو دیکھا ہے، میرے خدا مجھے حج کا ثواب دے دینا، میرے خدا مجھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بات یہی نہیں رکتی، ماں کی خدمت اتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو عرض کیا رب العالمین آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہاں سے 25 کلومیٹر دوری پر ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں چند کسائی رہتے ہیں، جو شروع میں ایک کسائی نوجوان خوبصورت لڑکا ملے گا، وہی تمہارا ساتھی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ میرا ساتھی کسائی ہوگا، تو انہوں نے دیکھنے کی اور اس سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی اور وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نوجوان گوشت فروخت کر رہا ہے، گوشت کاٹ کر بیچ رہا ہے، اور جب شام ہو گئی دکان بند کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، مجھے شام ہو گئی ہے، میرے پاس روپیہ پیسہ کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں ہے، کیا اچھا ہوتا کہ آپ مجھے اپنے گھر کا مہمان بنا لیتے، آپ اپنے ساتھ لیے چلتے۔
تو اس نوجوان نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ کسائی گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچنے کے بعد کھانا بناتا ہے۔ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، اندھی ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، کھانا بناتا ہے۔ کھانا جب بن جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو کھلاتا ہے۔ ماں کو کھلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے وہ نوجوان کہتا ہے کہ بھائی آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ رتبہ جو اس کو ملا ہے، یہ مرتبہ جو اس کو ملا ہے، یہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ نوجوان اپنے ماں کی، اپنی والدہ کی خدمت گزار ہے۔ اور دیکھو کس طریقے سے پورے دن محنت مزدوری کرتا ہے۔ محنت مزدوری کرنے کے بعد جب گھر کو شام میں گھر پہنچتا ہے، پھر اپنی ماں کو کھانا بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، دوائی پلاتا ہے۔ تو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماں کی خدمت کی وجہ سے ایک عام آدمی کو نبی کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا، اور جنت کے ہم لوگ حقدار بن جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق